نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر متفق علیہ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرم و حیا سے صرف بلائی پیدا ہوتی ہے۔ آئیے تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں۔ عن عمران بن حسین، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، حضرت عمران نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء، حیا، لا یأتی، نہیں لے کر آتی، الا مگر، بخیر، بھلائی۔ آئیے مکمل حدیث پڑھتے ہیں۔ عن عمران بن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرم و حیا سے صرف بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ ترمذی میں ایک روایت ہے استحیوا من اللہ حق الحیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے پوری طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں، اللہ سے اصل حیا یہ ہے کہ اپنے سر یعنی اپنے دماغ اور اس میں جو کچھ ہے اس کی پوری حفاظت کرو، یعنی کان، آنکھ، زبان وغیرہ پر پورا کنٹرول رکھو۔ پھر اپنے پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی پوری حفاظت کرو، یعنی حرام نہ کھاؤ، اور موت اور آزمائش کو یاد رکھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے صحیح بخاری میں ایک روایت ہے فاللہ احق ان یستحیا منہ من الناس، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے زیادہ اللہ کا حق ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ بخاری میں ہی حضرت ابو مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شک و شبہ لوگوں نے پہلی نبوتوں کے کلام میں سے جو کچھ پایا ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک اس طرح ہے ایمان کی 60 یا 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں۔ افضل ترین شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور کم ترین شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے، جبکہ حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، یعنی 60 سے لے کر 70 تک ایمان کی شاخیں ہیں، اور ان میں سے سب سے افضل ترین لا الہ الا اللہ اور کم ترین راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں میں شامل ہوں، اور گناہوں کے کھلم کھلا کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کرے اللہ تو اس پر پردہ ڈال دے، مگر وہ صبح ہونے پر کہنے لگے اے فلاں میں نے کل رات یہ برا کام کیا، رات گزر گئی تھی، اللہ نے تو اس کے گناہ کو چھپائے رکھا
مگر جب صبح ہوئی تو خود اپنے پردے فاش کرنے لگا۔ صحیح بخاری۔ حیا مسلمان کی صفت ہے، عفت اس کا زیور ہے۔ مسلمان با حیا ہوتا ہے اور مسلمان مخلوق کے سامنے اس طرح شرم و حیا کرتا ہے کہ ان کے سامنے ننگا نہیں ہوتا، فحش گفتگو نہیں کرتا، فحش کام نہیں کرتا، نہ ہی اپنے کسی وقت میں کیے گئے غلط کاموں کا خود اشتہار دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہو۔ وہ کان، آنکھ، زبان پر پورا کنٹرول رکھتا ہے، دل میں گندی سوچ نہیں آنے دیتا، پیٹ میں حرام نہیں ڈالتا، حرام خوری سے بچتا ہے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرتا، دوسروں کے احسان پر ان کا شکر گزار ہوتا ہے، اپنے خالق کے سامنے وہ اس طرح باحیا رہتا ہے کہ حتی الامکان گناہوں سے بچتا ہے، اس کے اطاعت اور فرما برداری میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا سراسر بھلائی ہے اور وہ بھلائی کا ہی سبب بنتی ہے۔ صحیح بخاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا، حیا کرنے سے روک رہا تھا۔ آپ نے کہا، اسے چھوڑ دو، یعنی اگر یہ حیا کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لہذا اسے حیا کرنے پر نہ ٹوکو، چھوڑ دو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ رواہ البخاری۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آئیے اب تھوڑا پڑھتے ہیں۔ عن سہل بن سعد، حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوں، قال، حضرت سہل نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی، جو مجھے ضمانت دیتا ہے، ما بینا، جو درمیان، لحییہ، اس کے دونوں جبڑوں کے ہے، وما بینا، اور جو درمیان، رجلیہ، اس کے دونوں ٹانگوں کے ہے، اضمن، میں ضمانت دیتا ہوں، لہو، اس کے لیے، الجنت، جنت کی۔ آئیے مکمل حدیث پڑھتے ہیں۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے دو باتوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس بات کی ضمانت دے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گالی گلوچ کرنے والے جو کچھ بھی کہیں اس کا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچائی نیکی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، جھوٹ یقیناً گناہ ہے اور یہ گناہ انسان کو دوزخ تک پہنچا دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں چار باتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، جس میں ان میں سے کوئی ایک پائی جائے اس میں نفاق کی خصلت موجود ہے جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے، اور وہ چار خصلتیں یہ ہیں، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب کسی سے جھگڑا ہو
تو بد زبانی کرے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ ویسے تو حیا کا اظہار انسان کے ہر انداز سے ہوتا ہے، اس کا چلنا پھرنا، لیٹنا، گفتگو کرنا، اس کا لباس، غرضے کہ ہر چیز اس کی حیاداری اور شرم کے جذبے کو ظاہر کرتی ہے، مگر زبان اور شرمگاہ کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے۔ عموماً زبان اور شرمگاہ کے ذریعے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ زبان کا گناہ بہت بڑا ہے اور اس کا فساد بہت نمایاں ہے۔ انسان کو بات کرتے وقت عموماً پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ اعلانیہ دوسروں کی تحقیر کرنا، غیبت، جھوٹ، گالی گلوچ، لعنت ملامت، زبان درازی، دوسروں پر کیچڑ اچھالنا، وعدہ کرنا اور پھر خلاف ورزی کرنا، لعن طعن کرنا۔ چنانچہ ایسی غیر ذمہ دارانہ یاوہ گوئی سے بچنے کی مسلمان کو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ گناہوں کا دوسرا بڑا محرک شہوانی خیالات ہیں، لہذا بدکاری اور اس کے اسباب و محرکات سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جو شخص ان دونوں اعضاء کی پوری پوری حفاظت کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ لہذا برے خیالات سے سر کی حفاظت کریں، نامحرم سے اور گندے مناظر سے آنکھوں کو نیچا رکھیں، بے شرمی اور فحش آوازوں سے کانوں کو بند رکھیں، فحش اور بیکار گفتگو سے زبان کو بچا کر رکھیں، دوسروں کو ضرر پہنچانے سے ہاتھ کو روک کر رکھیں، حرام کمائی کھانے سے پیٹ کو محفوظ رکھیں، مکمل ساتر لباس کے ذریعے اپنے جسم کی حفاظت کریں، یعنی کہ حیا کا حق ادا کریں اور رب کی جنت میں داخل ہو جائیں۔